الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی تمام عالم اسلام کو بے حد مبارکباد۔ آپ کہیں گے کہ رمضان المبارک کا تو دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو میں آج کافی عرصے کے بعد لائیو براڈ سیشن رمضان نشریات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو اس حق کو سننے، سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی بہاریں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اور اس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں والا اللہ کا مہمان مہینہ، اور گنتی کے ایام کئی ممالک میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ وہ لوگ جو پورا سال بہترین کھانوں سے محروم رہتے تھے، اس رمضان المبارک کی برکت سے وہ بھی تناول کر رہے ہیں جو ان کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ اللہ سب کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے۔ بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک اس کی رحمتیں، برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی ہر لمحہ توفیق عطا فرمائے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور اس کی جزا بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی جو جزا ہے وہ میں خود ہوں۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟ قیامت کے دن رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا اپنے خالق، اپنے مالک کو بے حجاب دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو، روزے دار کو بے حجاب اپنی زیارت کرواؤں گا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو رحمتیں، برکتیں ہم سب کو حاصل ہو رہی ہیں، یہ صدقہ ہے خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، وجہ وجود آدم، وجہ کائنات، ایمان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسرا کے دلہا، نبی غیبداں، مخبر صادق، امت کے غمخوار آقا، امت کے شفیع آقا، اللہ کے سب سے پیارے محبوب، اور جن کے صدقے رب کائنات نے ساری کائنات کی رونقوں کو سجایا ہوا ہے، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے نالین اقدس کی خیرات ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، اور ایسے موسم میں اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا کی ہیں کہ
تصور کریں وہ لوگ جنہوں نے سخت گرمیوں میں ماہ رمضان کو پایا، پھر بھی اس کا ادب و احترام کے ساتھ استقبال بھی کیا اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے۔ رمضان کلمہ نماز کے بعد تیسرا رکن اسلام کا جو بنیادی یعنی اسلام کی بنا ہے، بنیادوں میں سے ایک رکن ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہر کلمہ گو مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اور ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر 29 یا 30 روزے فرض ہیں، اور ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ یہ حقوق اللہ ہیں، اور ان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جہاں آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہو اور ہمارا ہاتھ مسلمان کی گردن تک ہو اور ہماری زبان سے مسلمان کے بارے میں زہر نکلتا ہو، تو خود آپ نے یہ اپنا حساب لگا لینا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے اور مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش نہیں، یہ ہم سب نے کرنا ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی درخت کو یا کسی جانور کو گزند پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے فتح مکہ کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا کہ بلا وجہ تم لوگوں نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنا نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا فیض ہے، اسلام کی رحمت ہے کہ اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے بھی پھیلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی شان اقدس پر قربان جاؤں کہ پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں، لاواں سینے نال میں تینوں سدھا ہی جنت جاویں۔ گالیاں سنتے تھے تو دعا دیتے تھے، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم ماہ مکرم میں بہت بڑے صوفی بن جائیں اور جب ماہ مکرم گزر جائے وہ صوفیانہ اسلوب، وہ صوفیانہ لباس، وہ صوفیانہ طریقہ کار ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ اسلام کے تمام قوانین فطرت، انسانی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے ہیں۔ اسلام کا کوئی قانون اس انسان کی فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اسلام کا ہر قانون رب کائنات نے انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور انسان کی فطرت اسلام کے کسی قانون کو جھٹلا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، نماز فرض ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کو نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ صاحب نصاب جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس کا مال
جتنا بھی مرضی بڑھ جائے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، وہ پلید رہتا ہے جب تک اس سے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا فاسق گناہ گار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور حج ہر صاحب استطاعت پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ ہاں جی، یہ یاد رکھیے گا۔ ان تمام حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتے تو میں سمجھتا کہ جیسے وراثت میں ہمسائے کو شریک کرنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اتنا حق ہے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والوں کا، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا۔ ہماری اخلاقیات اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم ہمہ وقت تجسس میں رہتے ہیں، اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور اس نشانے پر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کسی کا عیب نظر آئے اور ہم اس کا پرچار کریں، اس کے بینر لگا دیں کہ یہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا ہے۔ ارے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لہٰذا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، ارے یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے سلامتی والا، کہ اس کی زبان سے پھول نکلیں، اس کے کردار سے اخلاقیات کی خوشبو آئے، اور اس کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ وہ لوگ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل شانہ۔ تو لہٰذا میں تمام اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا، جہاں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مالدار آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صاحب استطاعت حج کرتا ہے، ان تمام حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال ضرور رکھیے گا، اس لیے کہ حقوق العباد ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اگر مظلوم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو یاد رکھو ساری زندگی کی عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور وہاں جب تمہاری نمازوں کی قبولیت، تمہارے روزوں کی قبولیت، تمہارے سخاوت کی قبولیت، تمہارے حج و عمرہ کی قبولیت جب اس مظلوم کو عطا کی جائے گی اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر پچھتاوے کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اپنی زبان، یہ زبان جو ہے نا، یہ بندے کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے، یہی زبان بندے کو تخت پر بھی چڑھاتی ہے۔ لہٰذا عزتیں ذلتیں اس مالک کے بارگاہ میں ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، عربی ہو اجمی ہو، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فوقیت ہے تو وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ ہدی للمتقین قرآن پاک میں آتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو لہٰذا اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جن زندگیوں کو نیکی کے راستے پر
لانے کے لیے رب کائنات انسانی زندگی میں کئی دفعہ موقع عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اج اسلام وانگ یتیماں گھر گھر دھکے کھاوے، اج اسلام وانگ یتیماں گھر گھر دھکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ تو لہذا ہمیں آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں آئیڈیل بنانا ہے جناب سید کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، جن کی ذات بے مثل بھی ہے بے مثال بھی ہے، لا عیب ذات ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بے مثل و بے مثال زندگی، جو بے عیب زندگی، جو لا ریب زندگی، اس کو سامنے رکھ کر رب کائنات کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے کا ہمیں اللہ موقع دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر کائنات انسانیت میں، میری مخلوق میں ایک ایسی ہستی ہے جس کی زندگی لا عیب بھی ہے لا ریب بھی ہے، وہ ہے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی زندگی مبارک۔ ایک صحابی در رسول علیہ السلام پر حاضر ہوا، عرض کی فدا کا امی یا ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو۔ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا، تباہی اور بربادی ہے۔ سچائی میں پاور ہے، سچائی میں وقتی طور پر تکلیف تو آ جاتی ہے لیکن ہمیشہ کا سکون، ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ جھوٹ میں پاور نہیں ہے، خوف رہتا ہے، خوف رہتا ہے۔ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر میری لعنت ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس تصور میں گم ہو جائے کہ میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کس ذات کی اور میرے خالق اور مالک کی لعنت میرے اوپر آئی ہے، تو جس کے اوپر اللہ کی لعنت آئے اس کی بربادی ہی بربادی ہے۔ لہٰذا یہ ماہ مکرم ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ 54 سال میری زندگی کو گزر گئے، ہر سال ماہ رمضان آتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال اس دنیا میں موجود تھے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتے، وہ چلے گئے اس خاک کے اندر جس خاک کے اندر ہم سب نے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے مرنا سب نے ہے، کفن اور دفن کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو دفن کے بغیر چلے گئے، کفن کے بغیر چلے گئے۔ لہٰذا ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے، ارے تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ لیکن آج زمانے میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں خود کو بھی اب تو اس عمر کے حصے میں پہنچ چکا ہوں جس میں لوگ بوڑھا بھی کہتے ہیں، لیکن ڈھل جائے گی یہ جوانی
جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کا تصور کیجئے آخری لمحہ ہے، ہمیں یہاں سے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ ضروری نہیں کہ میں بیمار ہوں تو تب دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کئی ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے جو کچھ دیر پہلے ملے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد خبر ملتی ہے وہ فلاں جو آپ سے مل کر گیا ہے وہ اب ماضی ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، خیر یرا شر یرا، خیر کیجیے، تھوڑا سا بھی جو خیر ہوگا اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا، میرے رب کو پسند آ گیا، اس ایک تھوڑے سے اخلاص کی نیکی کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ شر یرا، یاد رکھیے، تھوڑے سے شر کی وجہ سے اگر وہ عتاب کرنے پر آیا تو وہ بڑا غضب والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ پاک ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے فضل سے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، یا الہی گرمیے محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوزے صدیق دے، گناہگارم سیاہ کارم شفات یا رسول اللہ، خراب و خستہ و حالم شفات یا رسول اللہ، کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیارا خطا بخش و بس۔ اور میری ایک آرزو مولا نبی دے نعت کر پوری، میری ایک آرزو مولا نبی دے نعت کر پوری، کہ ہون آخری ساواں مدینے دی گلی ہوئے، ہون آخری ساواں مدینے دی گلی ہوئے، گناہگارم سیاہ کارم شفات یا رسول اللہ، خراب و خستہ و حالم شفات یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ دعاؤں میں ہر ایک کو یاد رکھا کریں، بار بار مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، بار بار اس کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے، اس کی بارگاہ میں بارہا التجا کرنی ہے۔ تجھے چہرہ والضحیٰ کی قسم، تجھے چہرہ والضحیٰ کی قسم، تجھے واللیل کی زلفوں والے محبوب کی قسم، ما زاغ البصر کی آنکھوں والوں کی قسم، تجھے ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھوں والے محبوب کی قسم۔ اس کی بارگاہ میں
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے اوپر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر مجھ اللہ سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے اور پھر وہاں آ کر میرے محبوب کا وسیلہ دے کر مجھ سے توبہ استغفار کرو گے، میرا محبوب تمہاری توبہ استغفار میں اپنی سفارش میری بارگاہ میں پیش کرے گا، پھر دیکھنا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مجھے دیکھنا میں کیسے معاف کرتا ہوں تمہیں۔ اور یاد رکھیے معاف کرنے والا اللہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن جب اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب سید کائنات علیہ السلام کا وسیلہ دیا جاتا ہے حضور، اور یاد رکھیے جس دعا کے اول اور آخر نبی پاک علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے، آپ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، رب کائنات اس دعا کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو رسائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں رسائی نہیں دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر رسائی حاصل کرنی ہے تو وہ ایک ہی نام ہے کہ جو نام، یہ نام کوئی کام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو رب کائنات پھر گناہ گار کے گناہوں پر اپنے محبوب کے وسیلے کی وجہ سے رحم فرماتا ہے، اپنے محبوب کے وسیلے کی وجہ سے فضل فرماتا ہے۔ رب چاہے معاف کر دے، وہ معاف کرنے پر آ جائے تو اس طوائف کو معاف کر دیتا ہے جس نے دیکھا کہ ایک پیاسی کتیا بلک رہی ہے، پیاس کی وجہ سے، پاس کنواں تھا، کوئی برتن نہیں تھا کہ اسے پانی پلایا جائے، اس نے اپنی جوتی کے ساتھ اپنے دوپٹے کو باندھا، اپنے آنچل کو باندھا، پانی نکالا، اسے پلایا، مر گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ساری زندگی گناہوں کی زندگی بسر کرنے والی تیری بخشش کا ذریعہ کیا بنا ہے؟ اس نے کہا بس وہ ذریعہ بنا ہے کہ میں نے ایک پیاسی کتیا کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا تھا، میرے رب کو مجھ پر اتنا رحم آیا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ معاف کرنے پر آ جائے تو وہ اللہ پاک کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم کسی کو جنتی کہہ رہے ہیں، کسی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اس کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ دیں؟ ہماری پاکٹ کے اندر مسلمانوں کو مشرک کہنے کے فتوے موجود ہیں، ہماری پاکٹ کے اندر ایک دوسرے مسلمان کو کافر کہنے کے فتوے موجود ہیں۔ اے مسلمان اور اپنے آپ کو بہت فن خان مسلمان کہنے والے، تو یہ بتا تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانے کو تو مسلمان سے کافر بنا دے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کا؟ تیرے پاس کوئی اختیار ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے اوگن ہارے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے اوگن ہارے۔ کسی کو جنتی بنانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے
اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان تصور کرتے ہیں۔ ارے یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، ارے یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ جب کل قیامت کے دن بہت بڑی عدالت میں جب پیش ہوں گے ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں گے، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوگی، اور صحابہ ہوں گے، تابعی ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ ان کے سامنے جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ مشرک ہیں، اور یاد رکھیے ایک بات پلے باندھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری میں آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت شرک کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے شرک کہتے کسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانا وہ معاف نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور آج ہم بات بات پر مسلمانوں کو، کلمہ گو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں۔ ہم بات پر تو سیدھا جہنم میں جائے گا، تجھے پتہ ہے کہ اس نے پہلے جنت میں جانا ہے یا تو نے پہلے جہنم میں جانا ہے؟ ہمارے اخلاقیات اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے امیر غریب کے اوپر چڑھا ہوا ہے، غریب اس سے غریب تر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یعنی ہر کوئی جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہاں اپنی پنجہ آزمائی کرتا ہے، کسی کو معاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ گالی کا جواب گالی کے ساتھ، پتھر کا جواب اینٹ کے ساتھ، اینٹ کا جواب بس نہیں چلتا پہاڑ کو اٹھا کے مارے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی بندہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ تو جب ہم بہت بڑی عدالت میں پیش ہوں گے نا وہاں پتہ چلے گا کہ تیری مسلمانیت کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے۔ آج اس دنیا میں رہ کر خدا را ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں جا رہی ہیں، رحمت کا عشرہ گزرا ہے، مغفرت کا عشرہ شروع، جس کے ہر لمحے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کا رزق بڑھ گیا ہے، رحمتیں برکتیں ہو رہی ہیں، نیکیوں کا جذبہ ابھر رہا ہے۔ سوچئے ان لمحات میں، اور رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا کہ ہم نے سارا دن کون سا اچھا کام کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہم نے سارا دن کون سا برا کام کیا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے اپنی گردن کو جھکائیے گا۔ اپنا محاسبہ کریں نا، ہمیں کسی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی کو سمجھانے کی بھی ضرورت پڑے نا تو اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتماعی طور پر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اجتماعی طور پر سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے اوپر سیدھا ایک تیر کا نشانہ باندھ کر اسے تم جنتی بھی کہہ رہے ہو، جہنمی بھی کہہ رہے ہو۔ سارا دن کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جستجو میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ جستجو کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے کے چکر میں پڑے۔ یہ کئی لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بنا لی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرو، اس کا کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرو۔ دعا ہے رب کائنات جل وحدہ لا شریک، جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر میں آپ سے ایک اپیل کروں گا، بارہا اپیل کر چکا ہوں، میری بایو میں ایک ایڈریس بھی موجود ہے۔ میں نے 30 سال پاکستان میں امامت و خطابت کی ہے۔ ایک مسجد کی بلڈنگ بنائی ہے، 5 مرلے کی مسجد ہے صرف، اس کی فنشنگ کا کام رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ کوئی اسباب پیدا فرما کہ تیرا گھر مکمل ہو جائے۔ اس وقت اس مسجد کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ ان باکس میں آ کر میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کریں۔ ماہ رمضان ہے، اس میں تو نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو میری براڈ کو آگے شیئر بھی کر دیں، اور جو دوست موجود ہیں براڈ کے اوپر، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون کر دیں۔ اس وقت ہمیں اگر 10 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہونا تو مسجد میں نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی، تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 10 لاکھ روپیہ پاکستانی اگر ہمارے پاس ہونا تو مسجد کا نظام شروع ہو سکتا ہے۔ مسجد کی بلڈنگ بالکل بنی ہوئی ہے، دوستوں کے تعاون سے کچھ اللہ نے ہم پر فضل کیا، ہم نے بھی کوشش کی، لیکن اب مسجد کا جو کام ٹوٹلی طور پر رکا ہوا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی دوست یا آپ کے چاہنے والوں میں سے کوئی صاحب استطاعت، کوئی مخیر آدمی براہ راست نہ دے، میرا تو یہاں تک اعلان ہے کہ آپ ایڈریس موجود ہے، ان باکس میں آ کر مجھ سے آپ لوکیشن لے لیں، آپ خود کھڑے ہو کر ہمارے نقشے کے مطابق مسجد کی فنشنگ کا کام مکمل کرا دیں۔ مسجد کا واش روم مکمل ہونے والے ہیں، وضو خانہ بننے والا ہے، اس مسجد کا پلستر ہونے والا ہے، فرش پڑنے والا ہے، سینٹری، پلمبر، مسجد کا فرنٹ، یعنی ٹوٹلی فنشنگ کا کام مسجد کا رہتا ہے۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے، ان باکس میں آ کر مجھ سے میرا واٹس ایپ نمبر لیں، میرے سے براہ راست رابطہ قائم کریں، تو آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر ہمارے پاس 10 لاکھ روپیہ پاکستانی ہونا تو ہم اس مسجد کا جو نظام ہے نا وہ چلا سکتے ہیں۔ مسجد میں لوگ نمازیں پڑھنے آ سکتے ہیں، بچے تدریس کے لیے نمازیں شروع ہو سکتی ہیں، جمعہ شروع ہو سکتا ہے، اور بہت بڑی مسجد بھی نہیں ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، 5 مرلے پر مسجد کی بلڈنگ بنا دی ہے، فنشنگ کا کام رہتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کے صدقے میرے بھائیوں کے دلوں میں میری اس بات کو اخلاص کے ساتھ داخل کر دے، اور میرے کچھ بھائی سامنے آ جائیں جو اس مسجد کی فنشنگ کا کام مکمل کروا سکیں۔ بایو میں ایڈریس موجود ہے، میرے ساتھ اگر کسی نے براہ راست رابطہ کرنا ہے، ان باکس میں آ کر واٹس ایپ نمبر لیں اور مجھ سے براہ راست رابطہ کریں۔ ماہ رمضان ہے، اپنے مرحومین کی طرف سے اصالِ ثواب کے طور پر بھی آپ اس مسجد کو مکمل کروا سکتے ہیں، جتنا بھی ہو سکے۔ اللہ چاہے تو ایک شخص کھڑا ہو جائے تو مسجد کی پوری فنشنگ کا کام مکمل ہو جائے گا، بہت سارے دوست مل کر بھی کروا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔